السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل گاؤں دیہات میں فصل کی کٹائی کا سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ جو ہے فصل میں زکوٰۃ کے متعلق سوالات پوچھ رہے ہیں کہ فصل کی آمدنی جو حاصل ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ کتنی ہے اور کتنی فصل پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کس طرح زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے، زمیندار اور کسان کا مسئلہ ہے یا ٹھیکے پر خریدی گئی زمین کا مسئلہ ہے یا اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ اس میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم مسلمانوں پر نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، اسی طریقے سے زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ نکالنا بھی ہم پر فرض اور لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو اپنے پاکیزہ مال میں سے جو تم کماتے ہو یا جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ اب اس آیت میں تین چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ تین اور باتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی ہے اور ان کو ہائی لائٹ کیا ہے اس آیت کے اندر۔ ایک یہ کہ من طیبات، اپنے حلال کمائی میں سے، یعنی اللہ کی راہ میں اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو پاکیزہ مال اور حلال مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حرام آمدنی میں سے آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ پاکیزہ آمدنی ہو، پاکیزہ کمائی ہو، حلال کمائی ہو، اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صدقات یا خیرات وغیرہ ادا کرنے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو آپ کماتے ہیں اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ما کسبتم من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، چاہے تجارت کی صورت میں آپ کماتے ہو یا مزدوری کی صورت میں آپ کماتے ہو، تو اس میں سے بھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، یعنی جو تم فصل آباد کرتے ہو، زمین میں بیج بوتے ہو، تو وہ چونکہ اللہ کے حکم سے ہی زمین سے باہر نکلتا ہے، پھل ہوں یا اناج ہوں، کوئی بھی فصل ہو جو زمین میں سے نکلتی ہے تو وہ ظاہر اللہ کے حکم سے نکلتی ہے۔ تو اللہ نے جو چیز آپ کے لیے زمین میں سے نکالی ہے اس میں سے بھی آپ نے اللہ کی طرف اللہ کے لیے جو ہے خرچ کرنا ہے۔ تو ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے۔ نمبر ایک، پاکیزہ مال ہو، حرام مال نہ ہو۔ نمبر دو، جو تم کماتے ہو چاہے تجارت کی صورت میں یا مزدوری کی صورت میں یا کسی بھی کنڈیشن میں۔ تیسری، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی۔ تو ان تین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہائی لائٹ کیا۔ دوسری چیز یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح نماز ہم پر لازم ہے، اسی طریقے سے زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ دینا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طریقے سے زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ نکالنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ زمین کی زکوٰۃ کے بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سی زمین خراجی ہوتی ہے اور کون سی زمین عشری ہوتی ہے۔ خراجی زمین اس زمین کو کہا جاتا ہے جو زمین مسلمانوں نے کفار سے فتوحات کی صورت میں حاصل کی ہو، چاہے وہ فتوحات جنگ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ فتوحات صلح کی صورت میں ہوں۔ جو زمین مسلمانوں نے کفار سے فتوحات کی صورت میں حاصل کی ہو اور وہ زمین مسلمانوں نے اپنے ماتحت رہنے والے ذمی غیر مسلموں کے حوالے کر دی ہوں، تو اس زمین کو خراجی زمین کہا جاتا ہے۔ یعنی خراجی زمین کی تعریف میں دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، وہ زمین فتوحات کی صورت میں حاصل ہوئی ہوں۔ نمبر دو، وہ زمین اپنے ماتحت رہنے والے غیر مسلم ذمیوں کے حوالے کر دی گئی ہوں، تو اس کو خراجی زمین کہا جاتا ہے۔ اب خراجی زمین سے خراج نکالنے کی دو صورتیں ہیں۔
پہلی صورت یہ ہے کہ اس زمین کی پیداوار میں گورنمنٹ کا حصہ مقرر ہو، یعنی گورنمنٹ یہ حصہ مقرر کر دے کہ آپ جب بھی زمین میں فصل اگائیں گے تو اس فصل کی جو کل آمدنی ہوگی اس میں سے آدھا حصہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا، چاہے آدھا مقرر کرے یا چوتھائی حصہ مقرر کرے، جو بھی حصہ گورنمنٹ مقرر کرے اتنا حصہ حکومت کے خزانے میں جمع کروانا اس شخص پر لازم ہو جاتا ہے۔ خراج نکالنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ کا فصل کی پیداوار سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ گورنمنٹ اس زمین کے مالک پر ایک خاص رقم مقرر کر دے کہ آپ نے ہر مہینے یا ہر 6 مہینے بعد یا سالانہ کے اعتبار سے ایک خاص رقم آپ نے مثلا 1 لاکھ رقم مقرر کر دے یا 50,000 مقرر کر دے کہ آپ نے یہ رقم ہر مہینے یا ہر 6 مہینے بعد گورنمنٹ کے خزانے میں آپ نے جمع کروا دینی ہے۔ تو یہ خراج کی 2 صورتیں ہیں۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے متعلق دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عشری زمین کسے کہتے ہیں اور اس میں سے عشر نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ عشری زمین اس زمین کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کی ملکیت ہو، اور اس میں سے عشر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو زمین برسات کے پانی سے آباد ہوتی ہو، یعنی جس زمین کی فصل کو تیار کیا جاتا ہے صرف برسات کے پانی سے، تو اس زمین میں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی اس زمین کی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ گندم اگاتے ہیں اور برسات کے پانی سے ہی اگاتے ہیں، اس میں کوئی مصنوعی آلے کا استعمال نہیں ہوتا، صرف برسات کے پانی سے آپ گندم اگاتے ہیں اور وہ گندم 100 من آپ کو حاصل ہوتی ہے، تو اب اس 100 من گندم میں سے 10 من گندم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ عشر نکالنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر زمین آپ آباد کرتے ہیں کسی مصنوعی آلے کے ذریعے سے، یعنی زمین جو ہے برسات کے پانی سے آباد نہیں ہوتی بلکہ آپ اس میں کوئی مصنوعی آلہ استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس زمین کی پیداوار میں سے 20واں حصہ یعنی 5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے متعلق تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زمین کی کتنی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی کتنی زمین ہو یا کتنی پیداوار ہو جس پیداوار پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ تو اس بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی زمین ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بعض مرتبہ زمین زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں فصل آباد نہیں ہوتی۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین کی جو پیداوار ہے وہ 20 من سے زیادہ آتی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ گندم اگاتے ہیں تو گندم اگر آپ کو 20 من سے زیادہ حاصل ہوتی ہے تو اب اس میں سے زکوٰۃ نکالنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے متعلق چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب زمین کا ایک بندہ مالک ہو اور دوسرا بندہ زمین میں محنت کرنے والا کسان ہو، یعنی ایک زمیندار ہو اور ایک کسان ہو، تو اب اس زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ کون نکالے گا؟ آیا زمیندار نکالے گا یا کسان نکالے گا؟ تو اس میں شریعت کا اصول یہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے زمیندار اور کسان کا زمین کی پیداوار میں حصہ مقرر ہوتا ہے، بعض مرتبہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس میں سے آدھا حصہ زمیندار کو جائے گا اور آدھا حصہ کسان کو جائے گا، اور بعض مرتبہ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ 3 حصے زمیندار کو ملیں گے اور 1 حصہ کسان کو ملے گا۔ تو اب اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس زمین کا جو بھی اس زمین کی پیداوار ہوگی اس میں سے جو حصہ جس کو جائے گا ہر شخص اپنے حصے میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر دونوں کا حصہ آدھا آدھا ہے تو زمیندار اپنے آدھے حصے میں سے زکوٰۃ نکالے گا اور کسان اپنے آدھے حصے میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے متعلق 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ زمین کی زکوٰۃ کب نکالی جائے گی، یعنی اس میں کوئی خاص وقت مقرر ہے یا اس میں
سال گزرنا شرط ہے یا کوئی اور شرط ہے یا نہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ میں جس طرح عام زکوٰۃ ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے یا نقد رقم کی زکوٰۃ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہو اور اس رقم پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ سال گزر جائے گا تو اب اس پر اس رقم میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین کی پیداوار میں اصول یہ ہے کہ جیسے ہی پیداوار آپ کو حاصل ہو، جیسے ہی آپ فصل کی کٹائی کرتے ہیں، تو اس فصل میں سے، اس آمدنی میں سے خرچے نکالنے سے پہلے، قرضوں کی ادائیگی سے پہلے، اس کل آمدنی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ نکالنا، یہ آپ پر واجب ہوتا ہے۔ یعنی اس میں دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی فصل کی آمدنی آپ کو حاصل ہو اس وقت زکوٰۃ نکالنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے خرچے نکالنے سے پہلے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے کھاد وغیرہ اور دوا وغیرہ کے پیسے نکالیں جو آپ نے خرچہ کیا ہے فصل کو آباد کرنے کے لیے، پہلے آپ وہ خرچ نکالیں، پہلے آپ جو ہے قرضے ادا کریں پھر زکوٰۃ نکالیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو فصل کی آمدنی حاصل ہو اسی وقت خرچے نکالنے سے پہلے اور قرضوں کی ادائیگی سے پہلے فی الفور آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے متعلق چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی زمین ٹھیکے پر لیتا ہے اور اس زمین کو آباد کرتا ہے۔ اب ٹھیکے پر لی گئی زمین میں دو مسئلے آپ نے سمجھنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس ٹھیکے پر لی گئی زمین میں سے زکوٰۃ کون نکالے گا؟ ٹھیکیدار زکوٰۃ نکالے گا یا زمیندار جس نے زمین ٹھیکے پر دی ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہے وہ زمین کی پیداوار میں سے پہلے کرایہ ادا کرے یا پہلے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ ٹھیکے پر جو زمین لی جاتی ہے وہ در حقیقت ایک کرائے پر لی گئی زمین ہے۔ زمین کے مالک کو وہ شخص ایک خاص مدت کے لیے کرایہ دے کر کرائے پر خریدتا ہے کہ میں یہ زمین آپ سے جو ہے 1 سال کے معاہدے پر لے رہا ہوں اور اس کا یہ جو کرایہ ہے میں یہ آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اب جو ہے یہ کرایہ ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ نکالے گا یا کرایہ دے کر بعد میں جو فصل بچے گی اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا؟ یہ دو مسئلے اس ٹھیکے والی زمین پر آپ نے سمجھنے۔ پہلے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ زمین کے مالک نے جو زمین ٹھیکے پر دی ہے تو اب اس کا اس زمین کی پیداوار میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اپنی زمین کرائے پر دی اور اس نے اپنا کرایہ وصول کیا یا بعد میں وصول کرے گا، اس شخص کا، اس زمین کے مالک کا زمین کی پیداوار میں کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب ٹھیکیدار چاہے زمین آباد کرے، چاہے آباد نہ کرے، چاہے اس میں کچھ بھی اگائے یا ویسے ہی بنجر چھوڑ دے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ زمین کے مالک کا تعلق کرائے سے ہے، اس کو وقت پر اپنا کرایہ چاہیے۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہے جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہے، تو اب جب زمین کی پیداوار اس کو حاصل ہوگی تو پہلے وہ ٹھیکہ نکالے گا یا پہلے وہ زمین کی زکوٰۃ نکالے گا؟ تو اس کے لیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بندے نے کل پیداوار میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ٹھیکے پر جو زمین اس نے لی ہے اس نے در حقیقت کرائے پر لی ہے۔ اب اس کرائے کا فصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ زمین نہ بھی اگاتا، ویسے ہی غیر آباد چھوڑ دیتا، تب بھی اس نے کرایہ دینا تھا، تو اس کرائے کا زمین کی آمدنی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق ہوتا بھی تب بھی جو ہے شریعت کا اصول یہ ہے کہ زمین کی آبادی میں خرچ نکالنے سے پہلے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے متعلق 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو زمین میں گھاس اگتی ہے یا اگائی جاتی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، اس پوائنٹ میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو گھاس خود اگتی ہے اور اس کی آپ حفاظت بھی نہیں کرتے اور سب کو کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے، جو آئے اس کو کاٹ کر چلا جائے، اس کو اپنے استعمال میں لائے، تو ایسی گھاس پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو گھاس آپ خود اگاتے ہیں، اس میں اس گھاس کا بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اس کو سیراب کرتے ہیں، اس میں کھاد
اور دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسی گھاس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو گھاس آپ خود نہیں اگاتے، خود بخود اگتی ہے، لیکن آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کاٹنے سے منع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلاً جو چھتوں کے لیے کانے استعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم سندھی میں کانے کہتے ہیں، جس سے چھتیں بنائی جاتی ہیں گاؤں دیہات کے اندر، یہ خود بخود اگتے ہیں، لیکن لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے سے منع کرتے ہیں، کسی کو کاٹنے سے بغیر اجازت کسی کو کاٹنے نہیں دیتے، اور یہ مارکیٹ میں بکتی ہیں، اس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے۔ تو ایسی جو چیز ہے جو خود بخود اگے لیکن آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کاٹنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو ایسی گھاس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے متعلق 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم فصل آباد کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کرتے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو تھریشر کیا جاتا ہے تو اس میں بیج الگ ہو جاتا ہے اور ان کا بھوسا الگ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ان کا بھوسا ہے جو جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، اس بھوسے پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ مثلاً آپ گندم کی فصل اگاتے ہیں اور اس کو جب تھریشر کرتے ہیں تو اس وقت گندم کے دانے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور گندم کا جو بھوسا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بھوسا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب آپ نے گندم کی زکوٰۃ ادا کر لی تو بھوسے کی زکوٰۃ بھی اسی ضمن میں ادا ہو گئی۔ اب علیحدہ سے بھوسے کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ اس بھوسے کو علیحدہ سے بیچتے ہیں، مارکیٹ میں اس کو فروخت کرتے ہیں یا کسی کو بیچتے ہیں، تو اب اس کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب آپ صاحب نصاب ہوں اور اس رقم پر سال گزر جائے۔ یعنی جو عام زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ نقد رقم کی وجہ سے واجب ہوتی ہے یا مال تجارت کی وجہ سے واجب ہوتی ہے یا سونے چاندی کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، تو بھوسا بیچنے کی صورت میں آپ نے وہ بھوسا بیچ دیا یا آپ بھوسا بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے بھوسا خرید کر اس کو اسٹاک کرتے ہیں، پھر جو ہے چند دنوں بعد اس کو بیچتے ہیں، ان کا کاروبار یہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اس بھوسے کی جو رقم ہے اس پر سال گزر جاتا ہے، تو اس صورت میں اس بھوسے کی رقم پر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس بھوسے کو علیحدہ سے بیچتے نہیں ہیں بلکہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں یا کسی کو ویسے ہی تحفتاً دے دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ پر بھوسے پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہوتی۔